جو انجیل جو نازل کی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. سو اعتراض نمبر 1، ڈاکٹر ذاکر نائک کا اعتراض نمبر 1، دعویٰ نمبر 1 کہ حضرت عیسیٰ مسیح یعنی خداوند یسوع مسیح کو صرف اور صرف قوم اسرائیل کے لیے بھیجا گیا، یہودیوں کے لیے اور ان کے پاس بھیجا گیا. میرے ساتھ کھولیے، ہم کافی زیادہ حوالہ جات بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور باب نمبر 1، اور ہم حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک سٹڈی کریں گے کہ کس طور سے آپ کی پیدائش سے آپ کے صعود آسمانی یعنی آسمان پر اٹھائے جانے تک آپ قوم اسرائیل کے علاوہ غیر قوموں تک بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام لے کر پہنچتے رہے. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اگر ہم باب نمبر 1 میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے آباء و اجداد اور یسوع مسیح کا نسب نامہ دیکھیں تو آپ کے نسب نامے میں ہمیں 4 عورتوں کے ناموں کا ذکر ملتا ہے. نمبر 1 تمر متی 1:2 میں، نمبر 2 راہب متی 1:5 میں، نمبر 3 روت متی 1:5 میں، اور نمبر 4 جو ہے بتشبہ ہتی اوریا کی بیوی متی 1:6 میں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں عورتیں جو خداوند یسوع مسیح کی بزرگا اور ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، یہ غیر قوموں سے تعلق رکھتی تھیں. سو کلام بتاتا ہے کہ نہ صرف اپنی زمینی خدمت میں بلکہ اپنے نسب نامے میں، اپنے شجرہ نسب میں، یسوع مسیح کے آباء و اجداد میں بھی غیر اقوام شامل تھیں. تمر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 38 باب میں ذکر ملتا ہے کہ ایک کنعانی عورت تھی. متی 1:3 میں اس کا ذکر ہے. پھر متی 1:5 میں راہب کا ذکر ہے، جس کا پرانے عہد نامے میں ہمیں یشوع کی کتاب کے باب نمبر 2 کی آیت نمبر 6 تا 7 میں ذکر ملتا ہے. راہب کا تعلق یریحو سے تھا اور وہ بھی غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی. اس کے بعد روت، اگر آپ روت کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 16 پڑھیں تو آپ کو ذکر ملے گا کہ روت ایک موابی عورت تھی. روت کے بعد بتشبہ ہتی اوریا کی بیوی، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے وہ اوریا جو ہتی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی بیوی بتشبہ بھی ہتی قوم سے تعلق رکھتی تھی. سو تمر، راہب، روت اور بتشبہ ہتی اوریا کی بیوی، یہ چاروں خواتین جو خداوند یسوع مسیح کے شجرہ نسب کا حصہ ہیں، غیر قوموں سے تعلق رکھتی تھیں. اور کلام ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ان کی جو فیملی لائن تھی، اگرچہ وہ یہودیوں میں سے تھے لیکن اس میں غیر اقوام بھی شامل تھیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح یہودیوں اور غیر اقوام دونوں کے لیے
اس دنیا میں آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے باب نمبر 2 میں مجوسیوں کی آمد۔ متی کی انجیل کے باب نمبر 2 کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے۔ مجوسی، وائز مین، صاحب حکمت، یہ پورب سے، مشرق سے آئے۔ بائبل مقدس کے مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پورب یعنی مشرق سے مراد ہے فارس یعنی ایران کا علاقہ۔ ایران کے علاقے سے یہ صاحب حکمت لوگ، عالم لوگ، صاحب اثر و رسوخ لوگ بیت لحم میں آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتے اور آپ کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سو غور کیجئے کہ آپ کے نسب نامے اور پھر آپ کی پیدائش کے موقع پر ہی ہمیں غیر قومیں آپ کی پیروی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو حضرت متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 4 کی آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 15 میں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا۔ کیوں حضرت عیسیٰ مسیح کفرنہوم میں جا بسے؟ آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ جو یشعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل۔ اس لیے کہ آپ صرف یہودی یا اسرائیلی لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی بھیجے گئے، اور آپ کا کفرنہوم میں جا کر بسنا اور اس شہر کو اپنا منسٹری ہیڈ کوارٹر بنانا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسرائیل کی سرحدوں سے باہر بھی نکل سکیں۔ کفرنہوم کے ارد گرد کئی علاقے تھے جہاں غیر قومیں، غیر یہودی، غیر اسرائیلی لوگ بستے تھے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ آپ کا اس علاقے میں جا کر رہنا اسی مقصد کے تحت تھا کہ یشعیاہ نبی کی یہ نبوت پوری ہو کہ دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ممسوح بادشاہ اور نجات دہندہ یسوع مسیح صرف یہودی اور اسرائیلی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں آگے بڑھتے ہیں تو متی باب نمبر 8 آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 13 میں ہمیں ایک رومی صوبے دار کے نوکر کی شفا کا واقعہ ملتا ہے۔ مجوسیوں کا تعلق مشرق کے علاقے سے تھا اور وہ غیر قوم سے تھے۔ رومی صوبے دار اور اس کے نوکر کا تعلق مغرب کے علاقے سے تھا اور وہ بھی ایک غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ متی رسول ہمیں یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے روح القدس کے الہام سے کہ مشرق اور مغرب دونوں طرف کی غیر اقوام نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کی بشارت پائی۔ اور غور فرمائیے، جب خداوند یسوع مسیح الہی قدرت سے رومی صوبے دار یعنی رومن سنچورین، ایک غیر قوم کے شخص کے نوکر کو شفا دے دیتے ہیں تو وہ متی 8:10 میں فرماتے ہیں، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔
یعنی کہ یہودیوں میں سے بھی لوگ مجھ پر اتنا مضبوط ایمان نہیں لائے جتنا غیر قوم سے تعلق رکھنے والا یہ رومی صوبے دار لایا ہے۔ اور پھر آیت 11 میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ تیرے پورب اور پچھم سے یعنی مشرق اور مغرب سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے یعنی اسرائیلی لوگ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ سو خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ مسیح خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد غیر قوموں میں سے زیادہ ہوگی اور میرے اپنے لوگوں اسرائیلیوں میں سے کم ہوگی۔ سو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی اور مشن کو پورے طور سے نہیں سمجھا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے ہی باب نمبر 8 کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 34 میں گدرینیوں کے علاقے کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر 2 آدمی ہیں جن میں بدروہیں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان دونوں آدمیوں کو بدروہوں کی غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ گدرینیوں کا علاقہ ملک اسرائیل کی سرحدوں سے باہر غیر قوموں کا علاقہ تھا۔ سو یسوع مسیح یہاں پر غیر قوموں سے تعلق رکھنے والے 2 بدروح گرفتہ آدمیوں کو شفا بخشتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم انجیل مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو متی کی انجیل کے باب نمبر 12 میں آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 42 میں حضرت عیسیٰ مسیح فرماتے ہیں کہ نینوا کے لوگ اور دکن کی ملکہ کے علاقے کے لوگ وہ عدالت کے دن خدا کے حضور زیادہ سرخرو ہو جائیں گے بنسبت مسیح کی اپنی قوم اسرائیل کے لوگوں کے۔ نقطہ پھر یہی ہے کہ مسیح کی خدمت کا آغاز اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم اسرائیل سے ہوا، یہودیوں کی قوم سے ہوا، مگر وہ بار بار اپنے کام اور کلام سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی خدمت نہ تو اسرائیلیوں یہودیوں تک محدود ہے اور نہ ہی اسرائیلیوں کی تعداد خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والوں میں غیر قوموں سے زیادہ ہوگی، بلکہ یہ غیر اقوام ہوں گی جو حضرت عیسیٰ مسیح پر زیادہ اور بڑی تعداد میں ایمان لائیں گی۔ جب ہم انجیل مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 15 کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 28 میں کنعانی عورت کا واقعہ ہے۔ یہ عورت بھی ایک غیر قوم سے، کنعانی قوم سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، اور یہ اپنی بیٹی کی شفا کے لیے سیدنا عیسیٰ المسیح کے پاس آتی ہے، اور آپ نہ صرف اس کی بیٹی کو شفا دے دیتے ہیں بلکہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کی آمد ثانی ہوگی تو اس کے نشانات میں سے ایک بڑا اور اہم نشان یہ ہوگا، متی 24:14 لکھا ہے کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی
دوسری آمد کے اہم نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں سب قوموں کے سامنے کی جائے گی، تب خاتمہ ہوگا۔ غور فرمائیے، اگر آپ صرف یہودی لوگوں اور قوم اسرائیل کے لیے آئے ہوتے تو آپ یہ بات نہ کہتے، بلکہ آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی دوسری آمد کا نشان ہی یہ ہے کہ غیر اقوام میں، اور یہاں لکھا ہے کہ سب قوموں میں آپ کے نام کی گواہی دی جائے گی۔ اس کے بعد جب ہم انجیل مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو متی کی انجیل کے باب نمبر 25 کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جلال میں واپس آئیں گے اور عدالت کریں گے تو آیت نمبر 32 میں لکھا ہے 25ویں باب کی، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ تو اگر حضرت عیسیٰ مسیح سب قوموں کے لیے آئے ہی نہیں تو وہ کیوں کر سب قوموں کی عدالت کرنے کے لیے انہیں اپنے سامنے جمع کریں گے؟ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذاکر نائک نے مسیحی ایمان کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اس کے بعد جب ہم متی کی انجیل کے آخری باب میں پہنچتے ہیں، باب نمبر 28 اور آیت نمبر 19، تو وہاں سیدنا عیسیٰ مسیح آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے حکم دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور وہ حکم کیا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ متی کی انجیل کے ان حوالہ جات سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کے شجرہ نسب سے لے کر آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک میں نے کئی حوالہ جات یہاں پیش کیے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف قوم اسرائیل بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے بھی آئے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کے تمام گناہگار انسانوں کو قوم اسرائیل اور تمام دیگر اقوام کے لیے صلیب پر اپنی جان کی قربانی دے کر خدا باپ کے حضور کفارہ پیش کریں، اور جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آپ پر ایمان لے آئے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور غور کیجئے، یوحنا 3:16 میں اس تعلق سے لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ غور کیجئے، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہ درست ہے کہ اولی طور پر حضرت عیسیٰ مسیح قوم اسرائیل کے لیے آئے، لیکن وہ صرف ان کا نقطہ آغاز تھا۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دیں، ان کے لیے کفارہ دیں۔ انہوں نے یہ کام کیا، وہ صلیب پر قربان ہوئے، انہیں دفن کیا گیا، اور تیسرے دن وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھے اور ثابت کیا کہ قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام اقوام کے لیے ان کی طرف سے دیا گیا کفارہ خدا باپ کے حضور مقبول ٹھہرا ہے۔ اب دو سوال ہیں جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری وہ قوم اسرائیل کے علاوہ تمام اقوام کے لیے آئے تو انہوں نے متی کی انجیل کے 15ویں باب میں یہ کیوں فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ میری زمینی خدمت کے دوران میرا جو نقطہ خدمت کا جو نقطہ آغاز اور فوکس ہے وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں یعنی یہودی لوگوں پر ہے،
زیادہ وقت میں انہیں دوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دیگر اقوام میں خدمت نہیں کی۔ میں نے آپ کو مختلف حوالہ جات سے دکھایا کہ آپ نے غیر قوموں تک خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پہنچائی۔ دوسرا سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں سے یہ کیوں فرمایا متی کی انجیل کے 10ویں باب میں کہ تم اسرائیل سے باہر نہ جانا، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں سے باہر منادی نہ کرنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ مصلوب نہیں ہوئے تھے اور مردوں میں سے جی نہیں اٹھے تھے، اس لیے آپ نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک میں کفارہ نہیں دے دیتا، جب تک میں جی نہیں اٹھتا، تم نے اسرائیل کی قوم کے اندر رہ کر خدمت کرنی ہے۔ لیکن جب آپ جی اٹھے تو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے آپ نے فرمایا سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اسرائیل سے شروع ہو کر میرے نام سے توبہ کی منادی تمام قوموں میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ یروشلم، یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ اور آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور بڑی اہم بات ہے کہ متی کی انجیل کے باب نمبر 16 میں جب آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور پطرس رسول نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں، یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ خدا نے تجھ پر ظاہر کی ہے، تو یسوع مسیح نے اپنا یہ ظہور اپنے شاگردوں کو کیسریہ فلپی کے علاقے میں دیا۔ یروشلم میں، جنوب میں، یہودیہ میں نہیں دیا، گلیل میں یعنی شمال کے صوبے میں نہیں دیا، بلکہ کیسریہ فلپی کا علاقہ جو غیر قوموں کا علاقہ تھا، وہاں پر آپ نے خود کو اپنے شاگردوں پر ابن خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ یہ تھا آج کے پہلے حصے کا پہلا اعتراض جس کو ہم نے ایڈریس کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ مسیح صرف یہودی لوگوں کے لیے آئے، قوم اسرائیل کی سرحدوں تک آئے، بائبل مقدس کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔